خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ چھٹا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پڑوسی کے، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ 6 حقوق ہیں اور یہ چھٹا حقوق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پڑوسی اگر فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ سامعین گرامی قدر، بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر حق ہے۔ اب بحیثیت پڑوسی کے ہونے کے ہمارے پر حق، اگر وہ پڑوسی ہے تو حق کئی گنا زیادہ ہو گیا کہ اب وہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، اس کے سارے معاملات پورے کرنا۔ دیکھیں اب کیا ہے کہ جہاں فوتگی ہوتی ہے، جہاں فوتگی، اب اس گھر کے اندر کم از کم 3 دن تعزیت کے ہوتے ہیں۔ جو تعزیت کرنے والے ہیں ان کو 3 دن اجازت ہے، چوتھے دن نہ گھر والوں کو اجازت ہے بیٹھنے کی اور نہ ہی کسی کو تعزیت کرنے کی اجازت ہے۔ 2 باتیں ہیں۔ جو گھر والے ہیں آج کل تو بے دینی ہے، 40 دن بیٹھے رہتے ہیں، 40 دن بیٹھے ہوئے ہیں جناب والا، وہ بھی بیٹھے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، ایک رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مصیبت میں اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے۔ شریعت کہتے ہیں 3 دن بھائی تعزیت ہے، چوتھا دن نہیں، نہ تمہیں بیٹھنے کی اجازت، نہ تعزیت کرنے والوں کو تعزیت کرنے کی اجازت، جاؤ بھائی اپنے گھروں میں کام کرو جا کے۔ یہ اتنا سخت منع کیا ہے لیکن ہم باز نہیں آتے، ہم جاتے رہتے ہیں۔ اب حکم کیا ہے؟ کم از کم میت کے گھر میں 3 دن چولہا نہ جلے۔ دائیں بائیں کے پڑوسی ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ اجر و ثواب کا کام ہے، یہ پڑوسی کا حق، یہ ہے پڑوسی کا حق، اس کے آئے ہوئے مہمانوں کا، یہ غم میں شریک ہیں۔ اب یہ پکانا کھانا بھی شروع کر دیں ساتھ۔ مہمان آ رہے ہیں، دور دراز سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، گھر میں مہمان ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، پڑوسیوں کو حکم ہے بھائی فوری طور پر ان کا 3 دن کم از کم تعزیت کے ہیں، 3 دن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ چولہا جلانا حرام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میت کے گھر میں چولہا جلانا حرام ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر تمہیں کوئی دائیں بائیں کے پڑوسی نہیں لا کے دے گا کھانے کے لیے تو بھوکے مر جائیں گے آپ، ادھر سے غم ہے ادھر سے بھوک ہے، جائز ہے، لیکن مناسب پڑوسیوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے گھر میں چولہا جلے۔ پڑوسی اس بات کی فکر کرے کہ ترتیب بنائے، پڑوسی سارے مل کر کہ بھائی صبح ناشتہ کون لے کے جائے گا، دوپہر کا کھانا کون لے کے جائے گا، رات کا انتظام کون کرے گا۔ اس نیت سے کرے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، اس نیت سے نہ کریں کل ہمارے گھر میں فوتگی ہوگی پھر ان کے گھر سے کھانا ہمارے پاس آئے گا۔ کرے گا وہ ایسے ہی۔ آپ کسی کے ساتھ دیکھیں نا، حضور نے کہا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، نیکی کا بدلہ نیکی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، ہوگا ایسے ہی۔ لیکن آپ اندر سے نیت یہ نہ رکھیں کل یہ میرے ساتھ یوں کرے گا، آج میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں کل میرے ساتھ نیکی کرے گا۔ اچھا جی، جب آدمی کسی سے امید لگا لے کہ آج میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تو کل جب میرا وقت آئے گا تو یہ میرے ساتھ نیکی کرے گا، جب اس کے ساتھ وہ نیکی نہیں کرتا کہتا ہے جا دفع ہو جا، تو احسان فراموش ہے، تو احسان فراموش ہے، تو نے آج میں نے تجھ پہ فلانا فلانا احسان کیا۔ حضور نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے کسی کے احسانوں کو جتلانا۔ اگر آپ کسی کے اوپر نیکی کرتے ہیں جتلائیں نہیں اس کو، اور میں نے تیرے ساتھ یہ کر دیا، میں نے تیرے ساتھ وہ کر دیا، آج میرے پہ وقت آئے تو پوچھتا بھی نہیں مجھے، بھائی تو نے اللہ کے لیے کیا تھا یا اس کے بدلے لینے کے لیے کیا تھا؟ تو جب بدلہ لینے کی نیت ہوتی ہے تو وہ نہ کرے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کے لیے کریں گے تو کوئی ہمیں، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مولانا فرماتے ہیں، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میں سہولت کے ساتھ زندگی گزاروں، بہت زبردست بات بتانے لگا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا، کوئی یہ چاہتا ہے میری زندگی خوشگوار گزرے، سہولت کے ساتھ گزرے، تنگی کے ساتھ نہ گزرے، پریشانی کے ساتھ نہ گزرے، فرمایا اپنی زندگی میں کسی سے کوئی امید نہ رکھو، باپ بیٹے سے نہ رکھے، بیٹا باپ سے نہ رکھے، بھائی سے نہ رکھو، دوست سے، پڑوس سے، اللہ بلا کسی سے کوئی امید نہ رکھو کہ میرے مشکل وقت میں یہ کام آئے گا، میری مصیبت کے وقت یہ میرا سہارا بنے گا، میری پریشانیوں کے وقت میں یہ سہارا، نہ کسی سے امید نہ رکھو۔ ہاں اگر آپ کے اوپر حال آ گیا، آپ کے دوست احباب بھائی پڑوس آ گئے آپ کے ساتھ تو آپ کی خوش نصیبی، نہ آئے تو آپ کو کم سے کم تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی کہ آج مجھ پہ حالات ہے، یہ کیوں نہیں آیا، کل اس پہ تھے، میں ان کے پاس گیا تھا، تو یہ آپ کو
کو सहूलत के साथ जिंदगी गुजारने का फार्मूला, किसी के ऊपर कोई उम्मीद ना रखो। आज मेरी शादी है तो मैं इसको दे रहा हूँ, कल उसकी होगी तो वो मुझे, ये सारी उम्मीदें खत्म करके एक अल्लाह की जात पे जब उम्मीद हो जाएगी, करने धरने वाली जात एक अल्लाह की है, मेरी मुश्किल और आसानी में हर हाल में अल्लाह मेरा साथ देगा। तो जब अल्लाह की जात से हट के गैर पे नियत जाएगी, नजर जाएगी, तो मुसीबत में फंस जाएंगे। जब गैर से हट के अल्लाह की जात पे आएगी, दुनिया भी मजे की, आखिरत भी मजे की। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। हमारे यहाँ जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।